ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ مقام ابراہیم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب انسان کی آزمائش کی اسے کسی نہ کسی عہدے، بلند درجے اور انعام سے نوازا ہے۔ آدم علیہ السلام کو آزمایا تو انہیں بابا انسانیت بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا تو کلیم اللہ کا لقب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو خلیل اللہ بنا دیا، اور ان کی فرما برداری اتنی پسند آئی کہ ان کے قدموں کے نشانات کو بھی مسلح بنا دیا اور قیامت تک کے لیے ایک محبوب جگہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہر رشتے سے کی۔ والدین نے چھوڑ دیا، بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو صحرا بیابان میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو سوال نہیں کیا، چھوڑائے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو چھری چلا دی۔ پھر کہا گیا کہ کعبے کی تعمیر کرے تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اوپر تلے رکھ کر دیوار بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اطاعت کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہیں دنیا کے تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے محترم بنا دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار تعمیر کی تو ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے مقام ابراہیم دیکھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیاں اور ایڑیوں کے نشان موجود تھے۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے سے مراد اس کے قریب نماز پڑھنا ہے، نہ کہ اسے چھوئیں یا مسح کریں۔ اس امت نے بھی پہلی امتوں والی تکلیف شروع کر دی، لوگ اس پتھر پر ہاتھ پھیرنے لگے جس سے یہ نشانات مٹ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم پر نشانات مٹ چکے ہیں۔ یہ مقام کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب ہے۔ 1967 عیسوی سے پہلے یہاں ایک کمرہ تھا، مگر اب یہ ایک سونے کی جالی میں بند ہے۔ امام کعبہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی پتھر پر پیتل کا خول چڑھایا گیا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ اگرچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بت بننے نہیں دیا اور کعبہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم کو امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگی سے پاک رکھا۔ مختلف مسلم خلفاء اور سلاطین نے بھی اس کی تزئین و آرائش کے لیے کام کیا۔ کسی نے اسے شیشے سے بنی پلیٹ کی کرسی پر چسپاں کیا۔ خلیفہ منتصر باللہ نے 241 ہجری میں چاندی کی پلیٹس بنوائیں اور ایک کمرہ بنوایا۔ 900 ہجری میں اثر نو تعمیر کی گئی۔ عثمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کروایا۔ امیر سعود بن عبدالعزیز نے گنبد ختم کروا دیا تھا تاکہ عوام ان نشانات کو دیکھ سکے۔ جب حج عمرہ کے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ایک کمرہ رکاوٹ بننے لگا تو شاہ فیصل نے اسے شیشے کے کیس میں رکھوا دیا۔ اسی طرح جگہ بھی کشادہ ہو گئی اور عوام الناس کی غلط فہمیاں بھی ختم ہو گئی کہ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کمرے کا رقبہ 18 میٹر تھا، جبکہ یہ پتھر صرف 1.5 میٹر ہے۔ 18 رجب 1387 ہجری کو اسے اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے شوکیس میں رکھا گیا، جس سے حرم میں 5 میٹر رقبہ خالی ہو گیا۔ کرسٹل کا قطر 80 سینٹی میٹر، موٹائی 20 سینٹی میٹر اور اونچائی تقریباً 1 میٹر ہے۔ یہ 75 سینٹی میٹر اونچے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کا مجموعی وزن 1700 کلو گرام ہے۔ اس میں 600 کلو گرام چبوترے کا وزن ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشانات بھی محترم کر دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ سے تمام امت مسلمہ کو ان مقدس مقامات آثار نبوی کی زیارت کرنے کی زیارت عطا فرمائے اور ہم تمام کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔